کہ ہمارے تعلیمی نظام میں بہرحال ایک ہے کہ وہاں بڑا ایک ریٹ ریس سی لگی ہوتی ہے، ایک CGPA کی دوڑ ہوتی ہے. ہم جو ہے نا وہ ڈیتھ بائی کانٹینٹ والا معاملہ کرتے ہیں کہ جو چیز سمجھ آتی ہے سمجھ لو، جو سمجھ نہیں نہ آتا وہ رٹ لو. تو اگر یونیورسٹیز میں اپنی اور اپنے تعلیمی نظام میں ان کا یہی مائنڈ سیٹ بنا دیں گے کہ تم نے جاب ڈھونڈنی ہے، تمام لوگوں کو نوکریاں نہیں دی جا سکتی. ضرور ہے کہ ہم نوکریاں دینے والے بنیں. ہر بچہ پیدائشی سائنسدانی ہوتا ہے، ریسرچر ہوتا ہے کہ وہ کریٹیوٹی ہم اس کی کل کر دیتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ جب وہ یونیورسٹی میں آتا ہے تو پھر ہم اسے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اب تم نے اوریجنل آئیڈیا لے کے آنا ہے، اب ریسرچ کرنی ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پچھلے کئی برسوں سے تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں. یہ UET میں پڑھا رہے ہیں. ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بے شمار ریسرچ آرٹیکلز لکھ چکے ہیں اور بے شمار کتابیں بھی کمپائل کر چکے ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں لوگوں کا ریسرچ کی طرف اتنا رجحان کیوں نہیں ہے، اور ہم وہ کون سے ایسے سٹیپس لے سکتے ہیں جس سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کیا جائے اور ہم بھی دوسرے ممالک کی طرح زیادہ ریسرچ کریں اور اپنی کچھ پروڈکٹس پروڈیوس کرنے کے قابل ہو جائیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد اقبال صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر، آپ نے انجینئرنگ کی اور میکاٹرونکس اور کنٹرول انجینئرنگ میں اپنے کیریئر کو پرسو کیا. آپ پچھلے کئی برسوں سے پڑھا رہے ہیں، تعلیم و تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرف آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا؟ کب آپ نے سوچا کہ آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے اور اس فیلڈ میں آ کے سرو کرنا ہے؟ جو کریئر چوائس کی بات ہو رہی ہے، اب سب سے پہلے تو جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. قاسم علی شاہ صاحب سے بھی میں ملا، ان کی فاؤنڈیشن میں آج آنے کا موقع ملا. اس سے پہلے ان کو فالو تو میں کام کو ان کے کئی سال سے کر رہا ہوں، لیکن پہلی دفعہ اس طرح 1-to-1 فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی. تو جہاں تک علی بھائی اس سوال کا تعلق ہے کہ اس کریئر کی طرف میں کیسے آیا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ انسان ہر چیز پلاننگ تو شاید کرتا ہے، پلانز بناتا ہے، پلاننگ بھی کرتا ہے، لیکن فائنلی اللہ کی طرف سے جو ہوتی ہے ایگزیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے، تو فائل حقیقی تو اللہ کی ذات ہے. تو میں نے بھی میٹرک اور FSC کی، تو اس میں FSC پری انجینئرنگ بھی اس وقت صرف آپشن ہوتی تھی، یہاں پری میڈیکل. تو پری انجینئرنگ میرے والدین نے، میرے اساتذہ نے مجھے مشورہ دیا، تو یہاں میں نے پری انجینئرنگ کو آپٹ کیا. اور اس کے بعد ظاہر UET لاہور ایڈمیشن ہوا. اس وقت صرف یہی ایک بڑی یونیورسٹی ہوتی تھی جب میں نے، اب تو الحمدللہ لاہور میں اور پورے پاکستان میں بڑی یونیورسٹیز ہیں، بہت اپرچونٹیز ہیں آج کے نوجوانوں کے لیے. تو الحمدللہ BS الیکٹریکل انجینئرنگ کی، MS الیکٹریکل انجینئرنگ کی. تو اس کے بعد ظاہر ہے میرا شوق کچھ ڈیولپ ہوا کہ روبوٹکس ایک نیا فیلڈ تھا. اور آج بھی ذرا تھوڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ میکاٹرونکس کیا ہے، حالانکہ یہ UET میں بھی یہ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے، اور نسٹ میں پہلے بنا تھا. پاکستان میں سب سے پہلے نسٹ میں میکاٹرونکس شروع ہوئی، تو وہاں تو شاید 20 سال شاید ہو چکے ہیں، اور UET میں بھی لگ بھگ 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. لیکن ایون ناؤ لوگ پوچھتے ہیں کہ میکاٹرونکس ہے کیا، تو وہ بتانا پڑتا ہے کہ یہاں ہم میکینیکل، الیکٹرانکس اور کمپیوٹر سائنسز کے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں. تو میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا جی روبوٹکس میں، اور میں نے جاننا چاہا کہ جب میں PhD کروں تو میں کم از کم اس ڈومین کو ایکسپلور کروں کہ روبوٹکس میں کیا کیا کام ہو رہا ہے، اور کس طرح کے روبوٹس آج کے دور میں بنائے جا رہے ہیں. تو یہ میرا انٹرسٹ یہاں ڈیولپ ہوا جی. سر، آپ نے بے شمار کتابیں بھی لکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ پیپرز پہ بھی آپ نے کافی کام کیا. ریسرچ کی طرف آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا؟ اس میں علی بھائی میں اتنا کہوں گا کہ یہ بھی قدرت آپ کی رہنمائی کرتی ہے. میں ابھی بھی میرے پاس میری اسٹڈی میں وہ ڈائری موجود ہے کہ جب میں بچپن میں ہمارے صرف PTV ہوتا تھا، اور اس پہ بھی زیادہ ہم پوری فیملی جو ڈرامہ دیکھنے کے علاوہ یا خبرنامہ سننے کے علاوہ 9:30 بجے کا دیکھا کرتے تھے تارک عزیز شو.
تو وہ طارق عزیز شو میں مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا تھا, بڑی اچھی اردو سننے کو ملتی تھی, شاعری بھی, اور ان کے جو سوالات وہ پوچھتے تھے طارق عزیز صاحب, تو وہ میں سر اس ڈائری میں نوٹ کرتا تھا. ابھی تک میری پاس وہ ڈائری موجود ہے جس میں نے پہلے ابتدائی ان کے سوال نوٹ کیے. تو بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ یہ مجھے شوق پیدا ہوا جاننے کا, چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا. تو میں نے پھر کچھ کتابیں بھی کمپائل کی, 6 ریفرنس بکس ہیں جی, جنرل نالج پہ اور فزکس پہ اور دیگر سبجیکٹس پہ جو میں نے کمپائل کی. اور یہی آگے پھر مجھے ظاہر ہے میری ٹریننگ ہوئی اپنی ایم ایس سی کے دوران میں اور پی ایچ ڈی کے دوران میں, کہ کیسے ریسرچ کرتے ہیں, کیسے لکھتے ہیں, کیسے پڑھتے ہیں, اور کیسے ریفرنسز کو کمپائل کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک اپنی جو ہے وہ رائے بناتے ہیں, اور اپنے جو ایکسپیریمنٹس کو پلان کرتے ہیں, اور ان سے جو ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے اس سے پھر ایک اپنی جو ہے رائے دیتے ہیں اور اپنی انپٹ دیتے ہیں اس ڈومین میں. سر ہمارے ہاں بے شمار لوگ انجینئرنگ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو جاب نہیں ملتی. جابس کا آج کل بہت بحران چل رہا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں بلکہ 2-3 شاید ڈائمینشنز ہیں. ایک تو ظاہر ہے پچھلے 2019 دسمبر کے بعد میں دنیا بدل گئی جی. ہم نے پہلے جنرل نالج کی کتابوں میں, ریفرنس بکس میں, ٹیلی ویژن پروگرامز میں نام سنا تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو اس میں کروڑوں لوگوں کی اموات ہو گئیں, اور بتایا گیا کہ اس سے زیادہ اس کے بعد انفلوئنزا کی وبا پھیلی تو اس میں اموات ہوئیں. لیکن یہ ہم نے پچھلے 2 سال میں دیکھا جی کہ ایک ایپیڈیمک آئی اور اس نے ہم سب کو بدل دیا. ورک فرام ہوم اور جو ہے آن لائن ایجوکیشن اور آن لائن میٹنگز, یہ سب کچھ ہم نے یہ اپنے سامنے دنیا کو بدلتے دیکھا. اس کی وجہ سے بھی جی مارکیٹ ہٹ ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ صرف یہ ایک فیکٹر نہیں ہے, دوسرا ظاہر ہے ایک ہر فیلڈ میں عروج و زوال آتے ہیں, اور ایون یہ اکنامکس میں تو بسٹ اور بوم کے سائیکل آتے ہیں. تو قدرتی اب کچھ دور ایسا آیا ہے کہ جس میں جو ہے امپلائمنٹ کی اپرچونٹی کم ہے. اور دوسری ڈائمینشن میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ صرف ظاہر ہے آپ اگر یونیورسٹیز میں اپنی اور اپنے تعلیمی نظام میں صرف اگر آپ ایسے لوگوں کو ہی اور ان کا یہی مائنڈ سیٹ بنا دیں گے کہ تم نے جاب ڈھونڈنی ہے, تو نہ تو گورنمنٹ سیکٹر میں تمام لوگوں کو وہ جو ہے کھپایا جا سکتا ہے, اور نہ ہی سارے لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں اپرچونٹیز مل سکتی ہیں. تو پچھلے چند سالوں میں یہ بھی ایک اچھی بات ہوئی ہے جی کہ ایک ذہن لوگوں کا بدلا ہے, انٹرپرنورشپ کی طرف لوگ آ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہی حل ہے اس مسئلے کا کہ تمام لوگوں کو نوکریاں نہیں دی جا سکتی. صرف یہ کہ ہم نوکری کی تلاش میں ڈگری لیں, اس کے بعد نوکری کی تلاش میں باہر نکل پڑے. ضرور ہے کہ ہم نوکریاں دینے والے بنیں, ہم خود اپنے لیے کوئی بزنس کوئی کام شروع کریں جو ہمارا پیشن ہو, جس میں میرا انٹرسٹ ہو, مجھے اچھا لگتا ہو, اور اس کے بعد پھر میں اپنی ٹیم بناؤں اور ہماری مشترکہ کوشش سے لوگوں کو اپرچونٹیز ملیں آگے گرو کرنے کی. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ اس طرح سے کام کیوں نہیں ہوتا جیسے باہر کے ممالک میں ہوتا ہے. جیسے انڈیا میں آئی ٹی میں بہت زیادہ آگے ہے انڈیا, اس کے ساتھ ساتھ یو کے ہے, یو ایس اے ہے, وہ بھی ریسرچ میں بہت آگے ہے. تو ہم پاکستانی کیوں ریسرچ پہ فوکس نہیں کرتے, اور ہمارے ادارے بھی شاید ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ اس طرح کام نہیں کر رہے جس طرح باہر کے ممالک کر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو ہے جی ایک یہ بھی اس سوال کی بھی کئی ڈائمینشنز ہیں, لیکن تھوڑا سا میں کہوں گا کلچرل بیک گراؤنڈ بھی ہمیں ہانٹ کرتا ہے, ہمارا ماضی بھی اور ایون ہمارا حال بھی ہمارے لیے, کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اسپیشلی, میں ظاہر ہے اس کا خود حصہ ہوں تو میں اپنے آپ کو بھی مورد الزام ٹھہراؤں گا, اور اس بات کا مخاطب اول میں خود ہوں کہ انفارچونیٹلی ایون جو ابتدائی اسکول اور کالج کا دور ہے اس میں ہم اپنے بچوں کو وہی بلکہ میں اکثر یہ بات دہراتا ہوں کہ ہم انہیں یہی بتا رہے ہوتے ہیں. علامہ اقبال کا شعر ہے, تو اس شعر میں علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں, یا مصنف نے یہ بات کہی ہے تو مصنف کی یہ مراد ہے. ہمارا وہ تعلیمی نظام بچپن میں ہی اور بچوں کی وہ جو کریٹیو قدرت ہر بچے کو جی کریٹیوٹی دیتی ہے, انوویٹیو ہوتا ہے ہر بچہ. اگر کہیں سائنسدان ہوتا ہے تو اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے,
ہر بچہ پیدائشی سائنسدانی ہوتا ہے، ریسرچر ہوتا ہے، لیکن یہ تعلیمی نظام ہے اور اس پہ ظاہر ہے مشرق اور مغرب کے سب ایجوکیشنسٹ ریسرچرز اب ایگری کرتے ہیں کہ وہ کریٹیوٹی ہم اس کی کل کر دیتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ جب وہ یونیورسٹی میں آتا ہے، ہمارے پاس گریجویٹ اسٹوڈنٹ بنتا ہے، وہ ایم ایس ایم فل پی ایچ ڈی کا طالب علم بنتا ہے، تو پھر ہم اسے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اب تم نے اوریجنل آئیڈیا لے کے آنا ہے، اب ریسرچ کرنی ہے. تو یہ تھوڑی سی ڈائیکاٹمی ہے جو سارے تعلیمی نظام میں ہے، جو ہمارا بچہ بھی، ہمارے اسٹوڈنٹ بھی فیس کرتے ہیں اور ہمیں بھی فیل ہوتا ہے. اور دوسرا بہرحال میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کی اچھی روایات، اچھی دوسری قوموں کے اچھے جو کام ہیں ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے. تو یورپ میں، نارتھ امریکہ میں اور ایون ہمارے ہمسائے جو بڑے ملک ہیں، اسپیشلی اگر کہا جائے چائنا نے پچھلے 20 سال میں بڑی ترقی کی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی ایک تو لیڈرشپ نے اس چیز کی اہمیت کو جانا، انہوں نے ریسرچ، ڈیولپمنٹ اور ایجوکیشن کے نظام کو اور مضبوط کیا. اس چیز کی یہاں پر بھی ضرورت ہے کہ عوام کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، والدین کی طرف سے ہم بھی اپنے اندر تبدیلی لائیں اور لوگوں کی، اگلے کی رائے کا میں احترام کروں، اگلے کے فرقے، اگلے کی برادری، اگلے کی بیک گراؤنڈ کو جانے سوچے بغیر. اور دوسری طرف ظاہر ہے حکومت کی جو ہمارے اوپر، جو ہمارے لوگ جو فیصلہ سازی کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ضرور ہے کہ وہ ایک جو ہے اس میں نہ صرف پیسے کی انویسٹمنٹ کی جائے، بلکہ وہ اس میں ایک، اگر میں کہوں کہ سوشل ریولوشن لائیں، کہ یہ مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو، کہ ہم بھی بات کریں. جس طرح اگر میں کہوں کہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، بلکہ ہم سب کو اچھے لگتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ ایک عام مسجد کے، میں تمام علماء کرام کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ کہ ایک عام مسجد کے مولوی صاحب کی طرح وہ صرف جو ہے نا وہ نعتیں نہیں پڑھتے، یا وہ صرف جو ہے وہ حوالہ نہیں دے دیتے، وہ پورا ایک ریفرنس کوٹ کرتے ہیں کہ فلانی الہامی کتاب میں یا فلانی کتاب میں یہ بات یوں کی گئی ہے. تو یہ وہ ہے، وہ مائنڈ سیٹ ہے وہ ریسرچر کا، جو اگلے کی بات پہلے تحمل سے سنتا ہے اور بھلے اختلاف رائے بھی رکھتا ہو لیکن پھر بھی اس کا احترام کرتا ہے اور اپنی رائے کا سکون سے، صبر سے، تحمل سے اظہار کرتا ہے، یہ کوشش کیے بغیر کہ اگلا اگر بات نہیں مانے گا تو میں پھر اپنا کوئی اشتعال میں آ جاؤں گا یا مشتعل اس کے جذبات کو کروں گا یا خود غصہ کروں گا کہ اس نے میری بات کیوں نہیں مانی. یہ بات منوانے والا جو ہے مائنڈ سیٹ، یہ ہمارا یہ چینج ہونے کی ضرورت ہے، خود میں تبدیلی لانے کی ہمیں ضرورت ہے. سر میں نے آپ کے بارے میں جب ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ آپ IEEE کے بھی ممبر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بے شمار سرٹیفیکیشنز بھی کر چکے ہیں، آپ کہیں پہ رکے نہیں، آپ کی مسلسل سرٹیفیکیشنز ہیں، ڈپلوماز ہیں. تو یہ سارا پیشن کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس میں علی بھائی جو ہے، میں نے کتاب میں PhD کر رہا تھا تو میرے ہاتھ کتاب لگی، PhD از ناٹ انف، چھوٹی سی کتاب ہے. تو وہ بلکہ میں تمام جتنے بھی میرے PhD اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت اور گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، میں انہیں ریکمینڈ کروں گا کہ کتاب پڑھنا چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے اور مختلف کتابیں پڑھنی چاہیے. اسپیشلی اگر آپ پروفیشنل ہیں، انجینئرنگ میں ہیں یا کسی بھی ڈومین میں ہیں، تو صرف اپنی ڈومین میں آپ رہیں گے اور اسی کے بارے میں صرف جانیں گے تو وہ ناکافی ہوگا. آج کی دنیا میں کو ایگزسٹ کرنے کے لیے، گرو کرنے کے لیے آپ کو دوسرے ڈومینز کا بھی کچھ نہ کچھ ضرور پتہ ہونا چاہیے. تو بہرحال اس کتاب میں مجھے یہ بڑا آئیڈیا ملا کہ PhD سفر کا اہتمام نہیں ہے، ایک سنگ میل ہے، یہ ایک منزل ہے، لیکن اس سے آگے بھی منزلیں ہیں. تو میں نے جیسے کہا کہ پڑھنے پڑھانے کا تو مجھے شوق تھا ہی، تو میں نے کتابیں تو پہلے بھی کمپائل کی تھیں، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے مجھے زیادہ اب ایک اپرچونٹی نظر آئی کہ آپ خود پہلے ٹریننگز کریں اور پھر ٹریننگز کروائیں بھی. تو اس میں میں ذکر کروں گا کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے ایک اوبلیگیشن ہے ہم انجینئرس پہ کہ ہم ہر سال کچھ CPD ورکشاپس، کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ورکشاپس اٹینڈ کریں. وہ اس کی CPD پوائنٹس دیتے ہیں. تو اس میں ان ورکشاپس کو اٹینڈ کرتے مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ کبھی قاسم علی شاہ صاحب کو سننے کا موقع ملنا، کبھی ڈاکٹر علی ساجد کو اور دیگر کئی ٹرینرز کو. تو وہ میرے دل میں بھی خواہش دیگر احباب کی طرح پیدا ہونی کہ یار میرے پاس بھی کانٹینٹ ہو، میرے بھی جو انٹرسٹ ہیں ان کو میں پہلے خود سیکھوں اور اس کے بعد جو میری پروفیشنل کمیونٹی ہے اور جو ینگسٹرز ہیں ان کے ساتھ میں ٹریننگز ورکشاپ کروں. کیونکہ ظاہر ہے جو ہے
پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ یا جو انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز میں تو میں پڑھا ہی رہا تھا، وہ تو وہاں تو ہمیں ایک آڈینس اویلیبل ہوتی ہے، لیکن وہ پھر کیا کہیے کہ وہ بچے میں ظاہر ہے یہ بات کسی کو بھی یعنی کہ کسی کا دل دکھائے بغیر کہ وہ ہمارے تعلیمی نظام میں بہرحال ایک ہے کہ وہاں بڑا ایک ریٹ ریس سی لگی ہوتی ہے، ایک کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہوتا ہے، ایک CGPA کی دوڑ ہوتی ہے کہ وہاں جو ہے نا وہ بچے بیچارے میں کہوں گا کہ ان پہ ہم ایک ظلم ہی ڈھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے انہیں بلکہ انگلش میں ایک یہ میں امریکہ بھی گیا تو وہاں بھی ایک پروفیسر صاحب سے یہ بات ہوئی کہ ہم جو ہے نا وہ ڈیتھ بائی کانٹینٹ والا معاملہ کرتے ہیں کہ بچے کو اتنا اوور لوڈ کر دیتے ہیں کہ وہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ جو چیز سمجھ آتی ہے سمجھ لو، جو سمجھ نہیں نہ آندا وہ رٹ لو. تو وہ رٹا یا کریمنگ جو ہے نا وہ ہمارا جو یہ جو ہے ایک تعلیمی نظام ہی وہ میں کہوں گا، اور ہم ذرا اساتذہ اس میں ایک اعلیٰ کار ہیں اسی حصے کا، اسی مشین کا میں ایک چھوٹا سا خود بھی پرزا ہوں، تو یہ پرابلم ہے. لیکن ٹریننگ کا جب معاملہ آتا ہے تو یہاں سر مختلف عمر کے لوگ ہوتے ہیں، بڑی ڈائیورسی ہوتی ہے آپ کی کلاس، آپ کی جو آڈینس ہے وہ آپ سے وہ سوال بھی کرتے ہیں، آپ سے کچھ اختلاف بھی دل میں رکھتے ہیں، لیکن وہ آپ کے ظاہر اگر کانٹینٹ آپ اچھا شیئر کریں گے تو وہ ظاہر ہے میجورٹی کو اس سے بینیفٹ ہوتا ہے. تو یہ ذرا وہ کلاس روم جو کنونشنل کلاس روم ٹیچنگ ہے جو ظاہر ہے وہ ارسطو افلاطون اور ان کے دور سے چلتی آ رہی ہے، اس سے یہ بڑا ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہوتا ہے. تو مجھے اس لیے یہ پسند ہے کہ پہلے میں اٹینڈ کرتا تھا، اسٹوڈنٹ تھے، جونیئر تھے، تو اب الحمدللہ اس اسٹیج پہ کہ خود بھی موقع ملتا ہے مختلف پلیٹ فارمز پہ، اس میں ظاہر ہے میں یونٹی کا شکر گزار ہوں اور PEC پاکستان انجینئرنگ کونسل کا اور جتنی ہمارے یہاں پاکستان میں پروفیشنل باڈیز ہیں کہ وہ ایسی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آرگنائز کرتے ہیں، تو وہ اس سے اپنی کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے. سر قاسم علی شاہ صاحب کے ویڈیو لیکچرز بھی آپ سنتے ہیں اور ان کو آپ ویسے بھی جانتے ہیں، ان کے کام کے بارے میں، ان کی فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر میں دعویٰ تو کوئی بڑا نہیں کروں گا کہ میں قاسم علی شاہ صاحب کو جو ان کی فاؤنڈیشن کو بڑا جانتا ہوں، لیکن فالو ان کے کام کو میں ظاہر برس سے کر رہا ہوں. جب میں PhD کر رہا تھا اس کے دوران میں بھی ظاہر اپنے وطن سے رابطہ رکھنے کی ایک یہی تھا میڈیم یا گھر والوں سے بات کرنا، یا فارغ وقت میں کوئی YouTube پہ قاسم علی شاہ صاحب کے لیکچر سننا، تو بڑا اچھا لگتا تھا مجھے. بلکہ ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے پہلا ان کی وہ بات سنی تو مجھے بڑی مزے کی لگی اور بڑا وہ اپیل کی بات، اور بعد میں مجھے پھر ریسنٹلی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ملی کہ جب کسی کو فیور دیں تو کچھ زیادہ دیں اسے. تو مجھے بات بڑی اچھی لگی کہ قاسم علی شاہ صاحب نے کئی برس قبل یہ بات کی کہ ایسا آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ کا درجن 12 کا نہیں 13 کا ہونا چاہیے. تو یہ اس سارے حدیث مبارکہ کی بڑی پریکٹیکل ٹرانسفارمیشن یا ٹرانسلیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ شاہ صاحب پچھلے کئی ڈیکیڈ سے یہ کام کر رہے ہیں، اور وہ جو سوشل ریولوشن یا چینج کی بات ہم کر رہے ہیں، کیونکہ سوشل چینج یا ریولوشن سر حکومتیں نہیں لایا کرتی، یا سیاستدان یا وزیر اعظم ہم کہیں یا کوئی صدر صاحب آئیں گے وہ کریں گے، یہ نہیں. یہ ہم آپ میں جو اس طرح کے ہمارے قاسم علی شاہ صاحب جیسے سوشل لیڈرز ہیں، ان لوگوں نے یہ چینج لانا ہے. اور میں شاہ صاحب کی جو ایفرٹس ہیں، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے بڑی قابل قدر ہے جی. اور میں ان سے جب بھی ملتا ہوں، ان کا لیکچر جب بھی سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی بات ہے جو میرے دل میں، اور میرا خیال ہے جتنی بھی آڈینس ہے وہ اسی لیے اس کے ساتھ کنیکٹ کر پاتی ہے کہ وہ جب سنتی ہے، انہیں دیکھتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ وہی باتیں ہیں جو اصل میں ہم چاہتے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جو ہمیں ہالی ووڈ کی فلمیں یا باہر کا میڈیا یا ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کا میڈیا پورٹرے کرتا ہے. ہم وہ ہیں جو اچھے لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں. ہم خود بھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اچھے تعلقات ہوں اور ان کے ساتھ ہمارے ہر طرح کے روابط ہوں. لیکن انفارچونیٹلی پھر میں کہوں گا کہ یہ کچھ وقت کی ایسی دوڑ میں ہم قید ہیں، اور وقت کی کوکھ میں، جسے بزرگ کہتے ہیں کہ زندگی کرتا ہے انسان، کہ پچھلے 30 سالوں میں ہمارے مغربی اور مشرقی محاذوں پر وہ آگ جل رہی ہے، اور اس آگ سے ہماری قوم بہرحال متاثر ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد اقبال صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کی ذات اور ان کے کام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.